اسلام کا آدھار جو کتاب الہامی ہے، الہامی کا مطلب یہ ہے کہ جو آکاش وانی دوارا ایشور کی بانی ان کو پراپت ہوئی، یا جو حضرت جبرائیل جو تھے وہ اللہ کا میسج لے کر کے، جو فرشتوں میں بہت اول مانے جاتے ہیں، وہ حضرت جبرائیل جو میسج لے کر کے محمد صاحب کو دیتے تھے وہ، یا کبھی کبھی محمد صاحب مراقبے میں بیٹھتے تھے تو ان کے دل میں کچھ آیات کریمہ اترتی تھی بھگوان کی، تو یہ سب کا اکٹھا روپ جو ہے یہی اسلام کا آدھار ہے۔ اسلام کی ادھر ادھر کی کسی کتاب کو نہیں مانتا، صرف ایک کتاب پہ ہی ان کا یقین کامل ہے، اور اس کتاب کو انہوں نے کہا قرآن۔ قرآن کا جو شابدک ارتھ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ریسیٹیشن کے یوگ، پڑھنے کے یوگ، پاٹھ کرنے کے یوگ۔ تو جو قرآن ہے وہ پاٹھ کرنے کے یوگ ہے، کوئی ایک لفظ بھی اس میں کسی آدمی کا نہیں ہے، وہ ساری چیزیں الہامی ہیں۔ الہامی مطلب جو ایشور کی اور سے ابترت ہوئی ہیں۔ اس میں ہم نے جیسے شروع میں دیکھا تھا 114 تو ادھیائے ہیں اس کے اندر، اور 6000 آیات کریمہ ہیں۔ آیات کریمہ مطلب اسٹیٹمنٹ، وہ اسٹیٹمنٹ جو بھگوان کی اور سے ابترت ہوئے ہیں۔ تو اس قرآن شریف کا اب دنیا کی سب چونکہ زبانوں میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، ہر دیش میں وہاں کی زبان میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ تو یہ قرآن شریف کا ترجمہ ہے۔ اس میں پہلے ایک قرآن شریف کی آیتیں ساری کی ساری آیات کریمہ کہلاتی ہیں۔ ان کا انہوں نے پھر اردو میں ان کا ترجمہ کیا ہے، اردو میں ان کا ارتھ کیا ہے، اور اردو میں ارتھ کرنے کے بعد جو ایسے لوگ ہیں جو ہندوستان کے رہنے والے ہیں ان کے لیے پھر یہ ہندی میں اس کا کیا ہے۔ تو یہ قرآن شریف کو یہ ہر آدمی پڑھ سکے، اس لیے اردو میں بھی جو اردو کے جاننے والے ہیں وہ یہاں آیات کریمہ کو پڑھیں گے، اگر وہ عربی جانتے ہیں تو پڑھ لیں گے، نہیں تو آیات کو تو مول آیات کو تو پڑھیں گے نہیں، وہ اردو میں اس کا ترجمہ پڑھ لیں گے، اور اس ترجمے سے پتہ لگ جائے گا کہ قرآن شریف کے کون سے ادھیائے میں، ادھیائے کو کہتے ہیں سورہ، اور جب یہ سورہ کسی کے ساتھ سندھی کرتا ہے، جیسے ہمارے ہاں سندھی ہوتی ہے تو وسرگ کی سندھی جب ہوتی ہے تو 100 بن جاتا ہے وہ، تو اس میں جب سورہ کی سندھی آگے ہوتی ہے تو سورۃ البقر، اس طرح سے کہلانے لگتا ہے۔ تو یہ سارے سورہ جو ہیں یہ ادھیائے ہیں یہ قرآن شریف میں یہ، اور قرآن شریف چونکہ ادھر سے چلتی ہے، ہندی ادھر سے چلتی ہے، لیکن قرآن شریف دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو چلتی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں یہ قرآن شریف کی آیات، یہ ان کا ترجمہ۔ یہ ہر سورہ کا پہلے پریچے دیا ہوا ہے، اس پریچے کے بعد پھر آیت اور وہ یہ پریچے کر دیا ہے سورہ کا کہ یہ جو ہمارا چیپٹر ہے اس کا یہ پریچے ہے، پھر اس کے اندر اس کی آیات دی ہوئی ہیں۔ یہ آیات کریمہ کہلاتی ہیں ساری آیات۔ 6000 آیات ہیں قرآن شریف میں، جس میں اللہ نے، جیسے ہم نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ 3 کھنڈوں میں ہم اس کو بانٹ سکتے ہیں اگر پڑھیں تو پہلے کھنڈ میں تو صرف ہمیں کیا ملے گی، جو 5 اللہ نے فرض رکھے ہیں آدمی کے لیے، وہ فرض سارے، اور آدمی کے لیے اور جو چیزیں لکھی ہیں، مضبوط دستاویز ہاتھ میں، یہ بہت بڑی مضبوط دستاویز ہے جو ہے ہاتھ میں لے لی ہے، اور سب کاموں کا انجام خدا کی طرف سے آئے ہوئے احکامات کے مطابق کیا ہے، اور جو کفر کرے یعنی اس پر ایمان نہ لائے اس کو کفر نہیں، غمناک، ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ بہرحال جو کام وہ کیا کرتے ہیں ہم ان کو بتا دیں گے، جتا دیں گے، بے شک خدا ان کی باتوں سے واقف ہے، ان کے حالات سے واقف ہے۔ کہ اس کو قرآن کو بہت سنکشت کر دیا ہے، اور سنکشت کر کے انہوں نے ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھنا چاہتے ہیں صرف کہ قرآن میں ہے کیا، یہ انہوں نے قرآن آپ سے کیا کہتا ہے اس کا ایک لگو روپ بنا دیا ہے، اور اس پہ لکھ دیا ہے کہ یہ لگو روپ اس پرپس سے بنایا گیا ہے کہ جو اس کو پڑھیں گے وہ قرآن کے بارے میں اگر کوئی بھی ان کے دل میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا کوئی شنکا ہے تو اس کتاب سے اس کا سمادھان ہو جائے گا۔ قرآن شریف کو
بہت ہی شارٹ روم میں کر کے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بنا دیا ہے۔ اس میں وہ ساری چیزیں ہیں جو قرآن شریف والیوں کوئی بچی نہیں ہے۔ اس میں توحید بھی ہے، اس کے اندر وہ فرائض بھی ہیں، جو فرائض کا مطلب مینڈیٹری، یہ اللہ نے فرض قائم کیے ہیں۔ تو سب سے بڑی چیزیں جو ہیں تمام جو اللہ نے مینڈیٹری بتائیں کہ یہ تو ہر مسلمان کو ماننے پڑیں گے، اس کو سب کو ان کو لے کے بہت شارٹ انہوں نے سارا زہد و تقویٰ کیا ہوتا ہے، اخلاق حسنہ کیا ہوتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کی زندگی کو کیسے چلانا ہے، اس میں ذرا سا بھی ڈیویشن نہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے قانون کی کتابیں لکھی گئیں، کوڈ آف کنڈکٹ رکھا گیا، ڈیلی روٹین کی چیزیں لکھی گئیں، جو خلیفوں نے، جو محمد صاحب کے جو احکامات تھے، وہ کچھ بولا کرتے تھے، لوگوں کو بتایا کرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے، چلتے چلتے اپنے ساتھیوں کو بتاتے تھے۔ اور اسی طرح سے جو محمد صاحب کی زندگی کیسے گزری، اس کو لوگوں نے دیکھا، اچھی طرح سے دیکھا کہ یہ اس موقع پہ یہ کام اس طرح کر رہے ہیں، یہ موقع پہ اس کر رہے ہیں۔ تو ان کی زندگی کی سارا چیزیں ان کو لے کر کے، اور محمد صاحب کی تلقینیں، یعنی ان کی جو ہدایات ہیں، ان کو سب سے قریب رہنے والے حضرت خلیفہ جو ہیں حضرت ابو بکر، انہوں نے سب کو ایک ایک چیز کو اکٹھا کیا، کیونکہ وہ ہمیشہ محمد صاحب کے ساتھ رہتے تھے، اور جگہ جگہ جو بھی بات کرتے تھے، حضرت عائشہ بیگم سے انہوں نے بات کی، سب سے چھوٹی بیگم تھیں، تو بہت ساری باتیں ان کو نصیحت کے بارے میں بتاتے تھے، تو ابو بکر ان کو اکٹھا کر لیتے تھے۔ تو اسلام جو ہے اس کے اندر یہ ساری شریعت کہلاتی ہے جو حدیثوں میں لکھی ہوئی ہے۔ شریعت کا مطلب کوڈ آف کنڈکٹ، کوڈ آف ڈیلی لائف، روٹین آف ڈیلی لائف۔ تو اس میں محمد صاحب کے، اس میں اللہ کا حکم نہیں ہے، اس میں محمد صاحب کے احکامات ہیں، اور ان کی زندگی میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں انوسرن کرنے یوگ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ معارف الحدیث، یعنی جو نبی لوگ ہیں، ان نبی لوگوں کی زندگی کے، اس میں جو انہوں نے جو بھی چیزیں کی اپنی زندگی میں، تمام نبیوں نے، ان کے سارے اصول اور سارے احکامات اور ساری ان کی زندگی، تو یہ دو حصوں میں ہے، یہ معارف الحدیث کہلاتی ہے، اور یہ دو حصوں میں ہے۔ اول یہ فرسٹ پارٹ ہے اس کا، اس فرسٹ پارٹ میں بہت ساری چیزیں ان کے، اب ایک ایک چیز جو ہے انہوں نے ہر ایک باریکی سے ہر چیز کو لکھا ہے۔ اس کے اندر کیا کیا کرنا چاہیے ہمیں اور کیا نہیں کرنا چاہیے، سوتے وقت کیا کرنا چاہیے، اٹھتے وقت کیا کرنا چاہیے، کپڑے کیسے پہننے چاہیے۔ یہ اہل سنت لوگ جو ہیں اپنی زندگی کو اس کے حساب سے ہی چلاتے ہیں، سارے کے سارے، اس سے آگے نہیں جاتے۔ یہ کتاب یہ کہلاتی ہے اصل میں، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، یہ کہلاتی ہے کتاب ایمان، کتاب الایمان۔ توحید ہے، اس میں توحید کے لیے کیا کیا کرنا ہے۔ حضرت عمر نے اس واقعے میں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ جو سختی کا مطالعہ کیا تھا، اس کی صحیح نوعیت کو سمجھنے کے لیے حضرت عمر کی اس امتیازی حیثیت کو پیش نظر کرنا پڑے گا جو صحابہ کریم کی جماعت میں ان کو حاصل تھی۔ یعنی وہ حضرت ابو بکر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شریک تھے، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے ان سے ہی سنی ہے، محمد صاحب کے منہ سے سنی ساری چیزیں۔ تو یہ اس میں بھی کوئی کسی طرح کی کوئی گھٹا بڑی نہیں ہو سکتی۔ کچھ لوگ جو تھے اس میں ایک عورت بھی تھیں، ان کا نام تھا، وہ آئی تھی کہیں سے، اپنے آپ کو انہوں نے گھوشت کر دیا تھا کہ میں بھی پیغمبر ہوں۔ ایسے 4 آدمی جھوٹے پیغمبر آئے تھے، یہ ایک آدمی نہیں، اور جو پرانے نبی تھے انہوں نے بھی جو اچھی باتیں کہیں، اور محمد صاحب نے بتایا کہ فلاں نبی نے یہ باتیں کہیں، کیونکہ مسلمان سب نبیوں کو صحیح مانتے ہیں، کوئی بھی جھوٹا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہم ایک یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو اوتار ہوئے ہیں بھگوان کے، ہم نے تو ان میں اونچ نیچ بنا دی ہے کہ یہ 4 کلا کا اوتار ہے، یہ 8 کلا کا اوتار ہے، یہ 12 کا اوتار ہے، 16 کا اوتار ہے۔ لیکن مسلمانوں نے اپنے کسی نبی کو بھی اونچا نیچا نہیں بتایا۔ جتنے بھی نبی ہوئے ہیں، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، ان سب کو برابر رکھا ہے، کیونکہ ہر پیغمبر خدا کا پیغام لے کے آیا ہے۔
تو جتنے پیغمبر ہوئے ہیں ان کے بارے میں ان کو نبی کہتے ہیں۔ تو یہ روضۃ الاصفیاء اور قصص الانبیاء، یہ یعنی جو ایسے لوگ ہیں جو اونچے اللہ کے بہت نزدیک رہے، اس کا پیغام لانے والے تھے، ان سب نبیوں کی زندگی کا قصہ چھوٹا چھوٹا دیا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام سے شکر، تو ہر چیز کو اللہ کا نام لے کر کے شروع کرتے ہیں۔ تو اس کتاب کو بھی انہوں نے کیا ہے، اور ایک ایک چیز کو ایک ایک حضرت نوح سے شروع کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، حضرت یوسف، حضرت یعقوب وغیرہ وغیرہ، سارے نبی جو ہیں اس میں، حضرت موسیٰ، ان کا پورا قصہ ہے کس طرح سارا گئے، پھر حضرت عیسیٰ، اور یہاں تک کہ محمد صاحب کی جو دایا تھی جس نے ان کو دودھ پلایا تھا، حلیمہ، اس کا بھی اس میں تھوڑا مبارک ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ محمد صاحب جس کا دودھ پی لیتے ہیں دودھ حرام نہیں کرتے۔ اس لیے اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر اپنی آنکھیں بند کر لیں تو دنیا کے بہت بڑے جو دھرم ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں لگے گا۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ ہم تھوڑی بہت عربی بھی سیکھنے کی کوشش کریں، خاص طور سے جو بہت ایسی آیتیں ہیں جو بہت خاص بولی جاتی ہیں ان کو ہم ٹھیک اچارن کرنے کی کوشش کرنے کے لیے ہم ان کو سیکھ لیں تھوڑا سا۔ لیکن اگر عربی نہیں سیکھ سکتے یا دقت پڑتی ہے، ویسے تو آج کل کتابیں آتی ہیں، بہت آ رہی ہیں کتابیں بازار میں، لرن جرمنی، لرن فرنچ، اسی طرح سے آ رہی ہیں کہ عربی ٹیچر، عربی اردو ٹیچر، عربی ہندی ٹیچر، ایسی کتابیں آ رہی ہیں کہ عربی کو ہندی والے لوگ کیسے سیکھ سکتے ہیں، اردو والے لوگ کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی کتابیں آ رہی ہیں، ان کو سیکھنے میں اگر ہمارا دل کرے تو ہم اس کو سیکھ لیں، کیونکہ ہم اسلام کو اچھی طرح جب بھی سمجھ سکتے ہیں جب ہم اسلام کی کوئی کتاب اچھی طرح پڑھ لیں۔ اسلام میں بہت ساری کتابیں نہیں ہیں، کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، صرف ایک ہی کتاب ہے، وہ ہے قرآن شریف۔ تو